فجر کا اہتمام رکھ، اور 2 سنت فجر سے پہلے نہ چھوڑنا۔ حضور سے فرماتے ہیں اگر کوئی اس کی بدلے میں مجھے پورا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے دے اور کہے فجر کی 2 سنتوں کو چھوڑ دو، وہ اللہ نہ چھوڑ۔ حضور سے کیا اللہ نے اس میں رکھے، اللہ جانتے ہیں۔ یہ فجر کی فرض سے پہلے کی 2 سنتیں، اس میں اللہ نے کیا رکھا ہے ہم نہیں جانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اہمیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت۔ حتیٰ کہ فرمایا اگر کسی وقت فجر کی نماز قضا ہو جائے، سورج نکلنے کے بعد اشراق کے وقت پڑھتا ہے تو بما سنتوں کی قضا کرے، اگر چاش کو پڑھتا ہے بما سنتوں کی قضا ہی لوٹا دے۔ ہاں جب سورج زوال ہو جائے، زور کا وقت داخل ہو، پھر سنتوں کا وہ وقت ختم ہو گیا، فرض کا اب بھی باقی ہے، پھر زور کو اگر لوٹانا ہو پھر خالی 2 فرض لوٹانا۔ جب تک زوال نہ ہو اس وقت تک آپ فجر کی نماز بما سنتوں کی لوٹا سکتے۔ پوچھا گیا رسول اللہ کبھی آنکھیں لگ جاتی ہے، نہیں اٹھ سکتے فجر میں، کسی کام میں اتنی مصروفیت ہو جاتی پتہ نہیں چلا کب عصر کی نماز چلی گئی، یہ فجر کی نماز کی یا زور کی نماز، انسان نیند کی نظر، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے انسان بیمار ہے یا کوئی اور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا پھر کیا کرے؟ فرمائے جب اٹھ جاؤ تمہاری نماز کا وقت پھر وہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آسانیاں دیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سختی نہیں فرماتے۔ فرمائے نیند ہے، انسان ہے، ہو جاتے، جب اٹھ جاؤ تمہاری نماز کا وقت وہی ہے، پھر مزید دیری نہ کرو، پھر مزید دیری نہ کرو۔ تو من کان یرجو لقاء ربی، فرمایا جو کوئی ملاقات کی امید رکھتا ہے کہ کل اللہ سے میری ملاقات ہو، اللہ کا دیدار ہو، اللہ پاک سے آمنے سامنے ہو تو اللہ خوش ہو۔ من کان یرجو لقاء ربی، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کو 2 کام کر لینے چاہیے دنیا میں، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ عمل صالحہ کو اپنی زندگی کا مقصد اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے۔ لیکن اللہ